الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پیسہ و جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندم درماندم جست و ندارم دستگیر، بر در درگاہ والا سائلم یافتہ، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر۔ برادران اہل سنت، جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج 6 روزہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے فریضے کا یہ دوسرا اجلاس مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کے اس خانقاہ روضۃ الحدیث ملڑ کی تعلیم فتح دروازہ میں منعقد ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، اور اس کا اظہار کرنے کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ سرکار کی عظمتوں کی، سرکار کی رفتوں کی، سرکار کے کمالات کی، سرکار کی تعظیم کی حفاظت کس طرح کی جائے، وہ مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب اس اجلاس میں آپ کو بتائیں گے۔ مگر اتنا تو ہر مومن بچہ جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ معلوم ہے نہیں؟ سرکار کیا ہیں؟ بچوں بولو، جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن سرکار کی گستاخی ہونے نہ پائے، تو یہی آج بتانا ہے۔ تو سرکار کون ہے ہمارے؟ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرکار ہیں، آقا ہیں۔ مدینہ طیبہ میں کیا ہے؟ سرکار کی مزار اقدس ہے۔ تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آج یہ آپ کو بتانا ہے، جب جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اگر کوئی آپ کو مارنے آیا تو آپ اس سے مقابلہ کرتے نہیں کرتے؟ اتنا تو بولتے کیا ہے، کدھر آ رہے ہیں، آنکھیں پل کے جا کے بابا کو لاؤں گا، بولتے نہیں بولتے؟ اتنا تو بولتے نا۔ تو یہی سمجھانے کے لیے جان گئی تو پرواہ نہیں ہے، لیکن سرکار کی توہین نہیں ہونا، بے ادبی نہیں ہونا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بولنا۔ اگر کوئی اپنے کو سرکار کے بارے میں کوئی غلط بات بولا تو اس سے مقابلہ کرنا۔ جیسا جان پہ کوئی آیا تو مقابلہ کرتے نہیں۔ اگر کوئی آپ کے جیبے سے 10 روپے لیا تو دے دیتے کیا اس کو؟
مقابلہ کر کے اس سے 10 روپے چھین لیتے. تو اسی طرح سرکار روپیے، پیسے، مال، جائیداد، گھر بار، اماں باوا اور جان سے بھی زیادہ سرکار پیارے ہیں، محبوب ہیں، عزیز ہیں. تو اب ان کے بارے میں کوئی غلط بولے گا تو ہم اس سے لڑیں گے. کیا کریں گے؟ لڑیں گے. تو بعض لوگ بول رہے ہیں نہیں لڑنا. تو ہم یہ سکھا رہے مولانا باقر صاحب صدیقی کہ جب جان کے لیے لڑ سکتے ہیں، مال کے لیے لڑ سکتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں. سمجھ میں آئے گی بات؟ آئی؟ ہاں. تو یہی بات آج توجہ سے سننا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کس کو بولتے، بدتمیزی کس کو بولتے. کوئی آپ کو جو ہے نا، آپ کے بجائے تم بولا تو آپ کو چڑھاتی نہیں. تم کس کو بول رہے ہیں بولتے؟ حیدرآباد میں تو ہے. اب دوسری جگہ تو اماں کو بھی اری تری بولتے لوگ. تو وہ اسے ادب نہیں چلتا. اگر یہاں ہمارے حیدرآباد میں آپ کے بجائے تم بولے تو ذرا بات سیدھی کرو، تم کس کو بول رہے ہیں؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو اسی طرح ہم اپنے آپ کو تم بولے تو برداشت نہیں کرتے. سرکار کی شان کو کوئی گھٹایا، سرکار کو بولا کہ کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، تو بولو سلام کس کو کرتے؟ بڑے کو کرتے. جس سے محبت رکھتی اس کو سلام کرتے. تو انہیں بولا کھڑے رہ کے سلام مت پڑھو، تو یہ بدتمیزی ہے نہیں ہے؟ تو اب اس کو جواب دینا نہیں دینا؟ تو یہ تو چھوٹی آپ کو میں بات بتا رہا ہوں، یہ بھی بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے. اس کو جواب دینا وہی سکھانے کے لیے یہ 3 روزہ اجلاس منعقد کیے گئے ہیں، جس کا دوسرا اجلاس ہے. اب آخری بات یہ ہے کہ ابھی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ شروع ہو گیا. آج یہ ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہو گئی. تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں شاباش. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ جن سے محبت کرتا ہے. تو ولی کب بنتا؟ کوئی بھی ولی کب بنتا؟ جب رسول اللہ کو چاہتا. اب اللہ کے ولی غوث اعظم کو آپ اتنا چاہتے کہ ان کے جھنڈے لگاتے نہیں لگاتے، یا غوث بولتے، 11ویں شریف کرتے. یہ سب محبت ہے. اب اگر غوث اعظم کو کچھ بولا تو ہم برداشت کر سکتے. ہاں کیا بولتے ہیں؟ منکر غوث پہ ہوتی ہے خدا کی لعنت، غوث کے چاہنے والے کو خدا ملتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو سرکار غوث اعظم کو بھی نہیں مانتا اس پہ لعنت ہے. تو جو غوث اعظم کو نہیں مانے وہ لعنتی ہے، جو رسول اللہ کو نہیں مانے. جس کو غوث اعظم مانتے ہیں، غوث اعظم کے آقاؤں کے آقا ہیں رسول پاک. اور ایک بات، اب یہ جلسوں میں آپ فیضان غوث اعظم کے جلسوں میں سنیں گے، ایک حدیث خصوصی بولتے، اور آپ یہ سنے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا یا بغض رکھے گا میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں. یعنی اللہ بول رہا میں اس سے لڑوں گا. کیا بولا اللہ؟ کس سے؟ جو ولی سے دشمنی کرے گا. اب جو میں مثالاً بول رہا ہوں، جو بولا یہ کیا ہے سب جھنڈے 11ویں شریف ہے، کیا ولی کے متعلق بول رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آ جاتا، اللہ غضب میں آ جاتا، جلال میں آ جاتا. اگر کوئی ولی اللہ کے دوست کو، اللہ کے ولی کو کچھ کہتا ہے تو اللہ اتنا غضبناک ہو جاتا ہے. اللہ بول رہا میں اس سے لڑوں گا، اس کو ماروں گا. لڑوں گا مطلب کیا؟ ماروں گا. اگر کوئی بڑا آدمی بولا میں تیرے سے لڑوں گا، بولے وہاں نے دھپے کھانے کی بات ہے. اب ملتے مارتا بیچارہ، چھپ لیتے پھرتے. کوئی دادا بستی کا بولا اب اس کو تو دیکھ لوں گا میں، بولے تو ان چھپ لیتے پھرتے، ان کو ملتے ان سے. اب اللہ بول رہا میں اس سے تو لڑوں گا، تو اللہ اس کو ختم ہی کر دیں گا. تو جب ولی کی محبت میں اللہ یہ بول رہا ہے کہ میں ولی کا جو دشمن ہے، جو بغض رکھنے والا ہے، میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں، تو کیا اللہ سے کوئی لڑ سکتا؟ بولو، اللہ سے لڑنے کی ہمت ہے؟ اللہ سے لڑ سکتا؟ معمولی کرونا آیا تو گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے، لڑ سکے؟ یہ بھی تو اللہ بھیج کے دیکھا نا.
کر سکے مقابلہ، آج تک پریشان ہے. تو پھر ولی کے کو دشمنی کر کے اللہ جو اس کا دشمن بن جا رہا ہے. تو جو ولی کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے. تو ولی جس کی وجہ سے ولی بنے ہیں اگر ان کی شان میں گستاخی کریں گے تو اللہ کتنی دشمنی کرے گا اس کے ساتھ، کتنا غضبناک ہوگا، اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لعنتی کر دے گا، دوزخی کر دے گا. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ جب ولی کا معاملہ اتنا بڑا ہے تو نبی کا معاملہ کتنا بڑا ہے. گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی یہ ساتھ سے بولتے، سمجھ میں آ گیا؟ اب لوگ آپ بول رہے ہیں کیا ہے مارنا نہیں مارنا، مار ہی دینا. اللہ جب مارنے کو تیار ہے ولی کے دشمن کو تو پھر ہم اللہ کے سپاہی بننا نہیں بننا؟ پھر کیا اب اللہ آ کے ماریں گا کیا؟ ہم ماریں گے اللہ کی طرف سے. سمجھ گئے؟ اس لیے گستاخ رسول کو برداشت نہیں کرنا. وہ ساری چیزیں آپ کو آج کے اس اجلاس سے میں بتائی جائیں گی، اور کل بھی اجلاس ہوگا. آپ تشریف لائیے، کل آخری اجلاس ہے. آپ تمام حضرات کل آئیے. کل انشاءاللہ ٹائم بڑھا دے رہے ہیں، 9 بجے اجلاس رکھیں گے. تو آپ حضرات جو ہے پورے محنت کر کے دیگر لوگوں کو بلانا. آج بلاؤ بولے تو آپ لوگوں دیر سے آئی. کل ٹھیک 9 بجے آپ حضرات تشریف لا لیں اور پورے لوگوں کو فون کر کے بلائیے. کل کا آخری اجلاس ہوگا اور اہم گفتگو ہوگی. یہ گفتگو سننا، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنا ہے اور اپنے ایمان کو بچا لینا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں اہم چیز ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ایمان نام ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ سیکھنے سکھانے کے لیے یہ اجلاس رکھا گیا ہے. اب مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب اپنے درس کا آغاز فرمائیں گے، اور آپ توجہ سے سنیے، خاموشی سے سنیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.